الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، نماز کے شرائط کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. میں نے کل 2-4 باتیں عرض کی تھی. نمازی آدمی کے لیے جن کا پورا کرنا بے حد ضروری ہے، ایک بدن کی پاکی ہے، جگہ کی پاکی ہے، کپڑوں کی پاکی ہے، سطر کا چھپانا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے. اسی طرح ایک شرط ہے نماز کا وقت ہونا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کے اوقات اللہ نے متعین فرمائے. ہر مسلمان پر 24 گھنٹے میں ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے. اور ان 5 نمازوں کے اوقات متعین کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے 5 نمازیں پڑھ لے، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے. جب اس نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھا جاتا ہے تو وہ نماز ادا کہلاتی ہے. اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے، وقت کے آنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وقت کے آنے کے بعد اور وقت کے داخل ہونے کے بعد اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری اور فرض ہے. اور اگر وقت داخل ہو گیا اور وقت میں آدمی نے نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا تو پھر وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس نماز کو قضا کرنا اور قضا ضروری ہے. جان بوجھ کر نماز کو اپنے وقت سے قضا کرنا اور ٹال دینا اور وقت پر نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ علماء نے اس کو احادیث کی روشنی میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ بتلایا ہے کہ آدمی نماز کو اپنے مقررہ وقت پر نہ پڑھے. فضائل کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، بھائی بھی جنازے میں شریک تھا. دفن کرتے وقت بہن کو پیسوں کا بٹوا قبر میں گر گیا. بعد میں خیال آیا، سوچا کہ کسی وقت میں تنہائی میں جا کر بٹوا نکال لاؤں گا. جب اپنی بہن کی قبر کو کھول کر بٹوا نکالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر تو آگ سے بھری ہوئی ہے. اپنی ماں سے آ کر پورا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بہن کی ایسی کون سی غلطی تھی اور کون سا ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے یہ منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اس کی قبر میں. ماں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ وہ نماز کو وقت ٹال کر پڑھا کرتی تھی، یعنی وقت پر نہیں پڑھتی تھی. اور عام طور سے مستورات میں یہی ہوتا ہے کہ مستورات اپنے گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ اب پڑھ لیں گے تب پڑھ لیں گے، اور وقت نکل جاتا ہے. اور پھر وہ بہت سارے وقتوں کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتی ہیں کہ بھئی ظہر کی بھی چھوٹ گئی، عصر کی بھی چھوٹ گئی، مغرب کی بھی چھوٹ گئی، اب عشاء میں فرصت ملی ہے تو عشاء بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھ لی.
یہ تو ٹھیک ہے کہ بہرحال جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں، ان کا قضا کرنا ضروری ہے، لیکن گھر کے کام کاج کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر دینا یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نمازوں کو اپنے وقت پر ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت نے ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ وقت ہو جائے تو اس وقت میں آدمی نماز پڑھے۔ فجر کا وقت متعین کیا ہے، صبح صادق سے لے کے اور طلوع آفتاب کے درمیان فجر کا وقت ہے۔ اسی طرح زوال کے بعد سے لے کے اور عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ پھر جب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو سورج کے غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے، لیکن عصر کی نماز کو زیادہ تاخیر کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب سورج پر نگاہیں جم سکیں اور سورج کی روشنی پیلی پڑ جائے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے اگر آدمی عصر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لینا بہتر ہے، اس کو قضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مکروہی وقت میں پڑھ لے۔ لیکن جان کر کے اس کی عادت بنا لینا کہ آدمی دیر سے جو ہے عصر کی نماز پڑھے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے اس کے لیے۔ کم سے کم سورج کے غروب ہونے سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے آدمی کو یقیناً عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا عذر ہے سفر وغیرہ کا کہ آدمی کو ممکن ہی نہیں تھا تو وہ ایک الگ چیز ہے، آدمی کو سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے بھی اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر لالی رہتی ہے، سرخی رہتی ہے، جس کو شفق بولتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ذرا سی سفیدی رہتی ہے، 10-15 منٹ کے بعد میں وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سے آسمان کالا ایک جیسا نظر آتا ہے۔ اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو پوری رات رہتا ہے، صبح صادق تک آدمی کو گنجائش ہے عشاء کی نماز پڑھ لینے کی، عشاء کی نماز پڑھنے کی صبح صادق سے پہلے گنجائش ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی عذر نہ ہو تو عشاء کی نماز تہائی رات سے، یعنی رات کے 3 حصے کریں تو پہلے حصے کے اندر آدمی اس کو پڑھ لے، بہتر یہی ہے، زیادہ تاخیر نہ کرے۔ آدھی رات تک بھی اگر آدمی نے مؤخر کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بلا وجہ آدھی رات کے بعد میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے سفر وغیرہ کی یا کسی عذر کی وجہ سے اگر زیادہ تاخیر ہو جائے تو صبح صادق سے پہلے پڑھ لی جائے گی عشاء کی نماز، تو قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح وتر بھی واجب ہیں جن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح میں نے اوقات عرض کیے ہیں، وتر کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز فرضوں کے پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد میں آدمی وتر کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اور صبح صادق سے پہلے کبھی بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ میں صبح صادق پر اٹھتا ہوں اور وہ صبح تہجد کے وقت میں اٹھتا ہوں صبح صادق سے پہلے اور اہتمام ہے تہجد پڑھنے کا، تو بہتر بات یہ ہے کہ آدمی کو تہجد کے ساتھ میں وتر پڑھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر جس آدمی کو شبہ ہو کہ نہیں آنکھ نہیں کھل پائے گی اور میں صبح صادق سے پہلے نہیں اٹھ پاؤں گا، تو ایسے آدمی کو عشاء کی نماز کے بعد ہی اپنے وتر پڑھ لینے چاہیے تاکہ وتر قضا نہ ہو۔ یہ آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ اوقات شریعت نے نمازوں کے متعین کیے ہیں، نماز کو اپنے اوقات ہی میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اوقات بتانے کے لیے اذان ہوتی ہے، اوقات بتانے کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اذان چونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ہی فرض نماز کو پڑھنا چاہیے اور یہی مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو واجب اور فرض کا درجہ ہے جماعت کا، اتنا اہتمام کیا ہے۔
اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے مسجد کے پاس میں ہوتے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز تو مسجد ہی کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنی سختی تو نہیں ہے کہ آدمی کی نماز ہی نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے اس آدمی کے لیے جو اذان کی آواز سنے اور جماعت سے آ کر مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ آپ نے اتنی شفقت اور محبت اور اتنے رحم جو آپ کو امت پر تھا، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لیں اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، کبھی نابینا آدمی ہوں، کبھی کبھی تو کوئی آدمی مل جاتا ہے مسجد تک لانے کے لیے، کبھی کوئی نہیں ملتا، راستے کے اندر راستہ بھی خراب ہے، کہیں کیچڑ و مٹی بھی ہوتی ہے، بارش کا موسم بھی ہوتا ہے، اسی طرح جانور وغیرہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ٹھوکر لگ کے گر جانے کا اور زخمی ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، جب کوئی مجھے لانے والا نہ ملے تو گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ نے ایک دم سے ان کو آواز دی اور کہنے لگے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اذان کی آواز آتی ہے، کان میں اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا، پھر تمہیں اجازت نہیں ہے، گرتے پڑتے جیسے بھی آؤ مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی۔ جب ایک نابینا آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت آپ نے نہیں دی تو ہم جیسے تندرست آدمی کو کیسے اجازت ہوگی کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ لے؟ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، رمضان المبارک میں خاص طور سے افطار پارٹی کرنے والوں کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ اپنی اس افطار پارٹی کے چکر کے اندر بہت سارے لوگوں کی مسجد کی نماز چھڑوا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اطمینان سے افطاری کرو اور اطمینان سے کھاؤ، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں افطاری میں ایک مولوی صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، آپ فکر مت کرو، یہی جماعت کر لیں گے۔ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ میں وہ مسجد کی جماعت چھڑوا کر اپنے گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں، اور ہم جیسے جو میرے جیسے ناسمجھ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کی جماعت کی نماز اور خاص طور سے رمضان کی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جماعت کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتے مسجد میں آ کر، اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اذان مسنون ہے اور وقت بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی وقت ہو جائے تو اذان دے دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اذان بھی سنت ہے اور اذان کو بھی وقت داخل ہونے کے بعد ہی دینا چاہیے۔ کسی بھی وقت کی اذان کسی بھی وقت کے شروع ہونے سے پہلے نہیں دینا چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کبھی بھول سے اذان ہو گئی ہے تو آدمی کو وقت داخل ہونے کے بعد میں مؤذن صاحب کو دوبارہ اذان دینا چاہیے تاکہ اذان کی سنت ادا ہو جائے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی اور ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا اور اگر وقت میں نماز پڑھی گئی تو وہ نماز ایسی ہے جیسے بغیر اذان کے نماز پڑھی گئی ہو۔ اذان کی جو سنت ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ سب کو ہوگا اگر اذان وقت سے پہلے ہو گئی۔ اس لیے مؤذن صاحب کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ضامن ہیں اس لیے کہ وہ نماز پڑھاتا ہے، سارے مقتدیوں کی نماز کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح تو سارے مقتدیوں کی نماز صحیح، اس کی نماز میں کوئی خرابی ہوگی تو ساری مقتدیوں کی نماز کا بوجھ اس کے کندھے پر اور اس کے اعمال نامے میں ہوگا۔ ایسے ہی فرمایا کہ مؤذن امانت دار ہوتا ہے، لوگوں کے نماز روزوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگوں نے نماز پڑھ لی وقت سے پہلے تو اس کا گناہ مؤذن کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے وقت سے پہلے اذان دی ہے، وقت داخل ہونے کے بعد اس کو دینا چاہیے تھا۔
ایسے ہی اگر مؤذن نے رمضان المبارک کے اندر افطار سے چند منٹ پہلے اذان دے دی اور لوگوں نے روزہ کھول لیا تو سب کے روزے خراب ہوں گے، جو ان کی اذان پر روزہ کھولے گا، اور اس کا گناہ مؤذن صاحب پر ہوگا۔ اس لیے مؤذن کو امانت دار کہا گیا ہے کہ مؤذن کو امانت داری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ امام کو اپنی ذمہ داری اور مؤذن کو اپنی ذمہ داری۔ نماز روزوں کا بوجھ امام اور مؤذن کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ بہرحال وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہونا چاہیے، اور اذان کے بعد پھر ایک مدت مقرر ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں سے، بازار سے، دکانوں سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اذان سن کر مسجد میں آ جائیں اور جماعت کے ساتھ سارے لوگ نماز پڑھ لیں، سوائے مغرب کی اذان کے، کہ مغرب کی اذان کے بعد میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بس اتنی دیر جتنی دیر میں 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت کی جا سکے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ کافی ہے مغرب کی نماز میں۔ مغرب کی اذان کے بعد میں فوری طور پر آدمی کو مغرب کی نماز پڑھ لینا چاہیے اور جماعت کھڑی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نماز کے اوقات کا جاننا بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ آدمی کو اوقات جان کر وقت مقررہ پر ہی نماز پڑھنا چاہیے، بے وقت آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ آدمی کی نماز نہیں ہوگی وقت سے پہلے پڑھی، اور بعد میں وقت گزر جانے کے بعد پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز کے قضا کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نیت کرنا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ آدمی بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اسی طرح کبھی وتر ہیں، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے۔ تو نیت آدمی کو متعین کرنا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، آج کے فرض پڑھ رہا ہے، یا کوئی قضا پہلے کہیں وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کوئی واجب پڑھ رہا ہے۔ جو بھی نماز پڑھے آدمی کو نماز کی نیت کرنی چاہیے کون سی پڑھا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے، اور دل کا ارادے کا مطلب یہ ہے کہ نیت باندھتے باندھتے اگر کسی آدمی نے ایک دم پوچھ لیا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو بغیر سوچے ہوئے آدمی جواب دے دے ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پہلے کی 4 سنت پڑھ رہا ہوں، ظہر کے بعد کی 2 سنت پڑھ رہا ہوں، بغیر آدمی سوچے جواب دے دے۔ اس کو اصل دل کی نیت کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تو بہتر ہے۔ کہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو آدمی ظہر کے 4 رکعت نماز فرض پیچھے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے آدمی نیت باندھ لے۔ بہرحال جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت آدمی کو کرنا ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے کے شرائط میں سے ہیں۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، وقت کا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کے شرائط کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آدمی نماز شروع کرے گا تو 6 چیزیں ایسی ہیں، وہ بھی فرائض میں داخل ہیں، جو ارکان نماز کہلاتے ہیں، رکن کہلاتے ہیں۔ وہ بھی فرائض ہیں۔ نماز سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شرائط بولتے ہیں، اور جو نماز کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو رکن بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اگرچہ شرائط میں سے ہے، لیکن اس کو ارکان کے ساتھ ہی گنا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے فوراً بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لو، نماز پڑھو، نماز شروع کر دو۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ نماز شروع کرنے کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس لیے بولتے ہیں جو چیزیں اب تک حلال تھیں، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، چل سکتا تھا، سو سکتا تھا، آدمی ادھر ادھر بات کر سکتا تھا، ادھر ادھر متوجہ ہو سکتا تھا، جو چیزیں اب تک نماز کے بغیر حلال تھیں، اس تکبیر کو کہنے کے بعد میں اب وہ چیزیں حرام ہو گئیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ اب کسی سے بات نہیں کر سکتا، کہیں چل پھر نہیں سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، اپنی زبان سے ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں جو اس کے لیے کھا پی نہیں سکتا، جو چیزیں حلال تھیں وہ سب چیزیں حرام ہو گئیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے۔ آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے برابر اٹھا کر آدمی کو تکبیر کہنا چاہیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس تکبیر کے کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے۔ مرد تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور عورتیں اپنے بس کندھوں تک اٹھائیں گی۔ ان کے لیے پردے کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ کھولیں گی نہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو چپکا کر کندھے تک اٹھا کر ہی وہ نیت باندھ لیں گی۔ لیکن مردوں کو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنا چاہیے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے جو نمازیں فرض ہیں یا واجب ہیں، جیسے وتر، یا جو فرض ہیں فجر کے ہیں، ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں، عشاء کے ہیں، جو فرض ہیں، فرض نمازوں میں اور وتر کے اندر قیام فرض ہے، اس میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے بغیر عذر کے بیٹھ کر فرض نماز پڑھی یا وتر کی نماز بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، قیام فرض ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر کوئی عذر ہے تو آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز تو آدمی بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر بھی نفل نماز بغیر عذر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نفل نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت کے باوجود اگر کسی آدمی نے بیٹھ کر پڑھی ہیں تو اس کو آدھا ثواب ملے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی ہے جو بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے آدمی کو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں یا جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ دیکھیے اس کو بہت دھیان سے سمجھیں، سب سے بڑا اور افضل درجہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے۔ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اشارے سے، یا یہ کہ دو زانو جس طرح اپن نفل نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھے، رکوع میں جھک جائے، سجدہ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرے، یا یہ کہ اگر کوئی آدمی دو زانو نہیں بیٹھ سکتا تو چار زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر آدمی نماز پڑھے، اشارے سے رکوع سجدہ کر لے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے۔ جو آدمی زمین پر بھی نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھنے میں جیسے گھٹنوں کا کوئی تکلیف ایسے ہے کہ زیادہ دیر آدمی موڑ کر نہیں بیٹھ سکتا، زیادہ دیر موڑ کر آدمی بیٹھے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، یا اس کی بیماری کو یا اس کو زیادہ تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے، ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھ لے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی عام طور سے عادت نہیں بنانی چاہیے، ورنہ مسجدیں نہیں رہیں گی بلکہ مسجدیں چرچ بن جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چرچوں میں وہاں پر جو بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے وہ زمین پر نہ بٹھا کر کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور سب لوگ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اول درجہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے۔ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جس آدمی کو زمین پر بیٹھنے میں بھی تکلف ہو اور اس کو زمین پر بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہو، ایسا آدمی کہیں بھی ایک طرف کونے میں اپنی کرسی لگا کر جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ وہ آخری درجہ ہے۔ یہ آدمی کو خود سمجھنا ہے کہ میں کس درجے کا آدمی ہوں۔ اس کا میں نہیں بتا سکتا، نہ کوئی دوسرا بتا سکتا۔ یہ آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ مجھے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا چاہیے زمین پر، یا کرسی پر پڑھنا چاہیے، میں کس درجے کے لوگوں میں آتا ہوں۔ ایک آدمی ہے سارے شہر میں پھرتا ہے، مارننگ واک کرتا ہے، سینٹرل پارک کے اندر جا کر ماشاءاللہ خوب دوڑ لگاتا ہے، خوب کئی چکر لگا دیتا ہے، اور نماز پڑھنے کا آتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کون سا درد ہو گیا اور یہ کون سا عذر ہو گیا؟ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھے ہو۔ آپ نے اس طرح نماز سکھائی کہ مجھے جس طرح تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اب صحابہ کی نماز کی نگرانی آپ کیا کرتے تھے کہ جس طرح میں نے نماز پڑھ کر بتائی اس طرح نماز پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ ایک صحابی ہیں خلاد ابن رافع رضی اللہ عنہ، وہ مسجد میں آئے، آپ تشریف فرما تھے، انہوں نے آ کر مسجد میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو وہیں سے لوٹا دیا اور یہ کہہ کر
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تعجب میں پڑ گئے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے دیکھا ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، پھر آپ یہ فرما رہے ہیں واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے ان کو اسی طرح کہہ کر لوٹایا، وہ نماز پڑھتے اور آتے اور آپ یہ کہتے جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، اب آپ اگر میری نماز میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو آپ اصلاح فرما دیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز کی اصلاح فرمائی، اور اس میں خاص طور سے آپ نے اس بات پر نشاندہی فرمائی کہ وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، سیدھے کھڑے ہوئے بغیر جلدی سجدے میں چلے جاتے تھے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک سے بیٹھتے نہیں تھے اور جلدی سے وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، یعنی ہر رکن کو اور نماز کی ہر حالت کو اطمینان کے ساتھ کرنا، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے رکوع کے کرنے کے بعد آدمی اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھنے کے بعد میں آدمی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے، یعنی اطمینان کے ساتھ سارے ارکان ادا کرنا۔ یہ عمل نماز میں واجب ہے، اگر کسی آدمی نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز ناقص ہوگی اور اس کو اپنی نماز لوٹانا واجب ہوگی۔ بعض لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے اور وہیں سے جیسے کوّا ٹھونگ مان لیتا ہے نا ذرا سی چونچ اونچی کر کے، ایسی حدیث میں یہ لفظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سجدے سے پورا سر نہیں اٹھا کر اور سیدھا نہیں بیٹھ کر دوبارہ سجدے کرنے والوں کو فرمایا ہے کہ یہ کوّے کی ٹھونگ ہے، کہ جیسا کوّا چونچ اونچی کوئی چیز کھاتا ہے، کھاتے کھاتے چونچ اونچ اوپر کر کے پھر واپس اپنی چونچ رکھ، کہ یہ کوّے کی ٹھونگ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آدمی کو اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو عرض میں نے کیا کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کی جائے، اسی طرح نیت اور وغیرہ جو میں نے شرائط بتائیں وہ، اسی طرح تکبیر تحریمہ، اور کھڑے ہو کر آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ کوئی عذر ہے تو وہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، فرض نماز ہے، واجب ہے، وتر ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ کوئی آدمی اس سے زیادہ معذور ہے تو بھئی کرسی پر پڑھ لے۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا نفل نماز ہے یا تراویح کی نماز ہے کہ آدمی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو تراویح کی نماز بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ جو بیٹھ کر پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا، جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، اتنا لمبا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ کے پیچھے میں نے نیت باندھ لی، آپ نے سورہ بقرہ آپ پڑھ رہے